اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، اپنی ذاتوں کو لازم پکڑو، لا یضرکم، تمہارا کچھ نقصان نہیں کرے گا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہ یاب ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سبھی کا اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، فینبئکم، بس وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما کنتم تعملون، ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اگر مشرکین اپنے اسلاف کی تقلید باوجود فہمائش کے اس سے باز نہ آئیں تو مسلمان ان کے پیچھے اپنی جان نہ کھپائیں۔ ان کی گمراہی سے مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کا نقصان بھی اس صورت میں نہیں ہوگا کہ جب مسلمان خود سیدھی راہ پر چلیں۔ آیت کریمہ میں خطاب اگرچہ مسلمانوں کا ہے مگر کفار کو تنبیہ مقصود ہے۔ یہ آیت گفتہ آیت در حدیث دیگراں کے قبیل سے ہے۔ کفار جو باپ دادا کی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا رائے حق سے ہٹے ہوئے تھے، وہ دین و شریعت سے ناواقف تھے، تو تم ان کی تقلید کر کے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو؟ ظاہر ہے جو شریعت سے ناواقف ہے وہ خود بھی گمراہ ہے، تو گمراہوں کی تقلید کر کے اپنے آپ کو تم کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے اپنے باپ دادا کو چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ اگر باپ دادا گمراہ ہوں اور اولاد ان کا طریقہ چھوڑ کر رائے حق پر چلے تو آباء و اجداد کی مخالفت قطعاً ان کے لیے مضر نہیں ہے، اولاد کے لیے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ خیال محض جاہلانہ ہے کہ کسی حال میں بھی اسلاف کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو عقل مند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کی فکر کرے۔ سب اگلے پچھلے اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے، ہر ایک کے عمل کا بھگتان برابر کر دیا جائے گا، برے کو بری اور بھلے کو بھلی راہ دکھائی جائے گی۔ تو جو باپ دادا آباء و اجداد جو گمراہ ہوں ان کی مخالفت آخرت میں مضر نہیں ہے بلکہ مفید ثابت ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل، وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا جو غلط راہ پر چل رہا ہے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہیاب ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ جو ابھی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور جس کی تفسیر میں نے کی ہے، اگر اس آیت کو سرسری طور پر پڑھا جائے تو اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اصلاح حال کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ یعنی اگر ہم بذات خود دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہوں تو غلط قسم کے لوگوں کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جائیں وہ جہنم کی بھاڑ میں۔ آیت پاک کو اس طرح سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اصلاح حال کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر بعثت انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو تو اے مسلمانوں کہ بس تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا سبھی کو عام کر دیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس ظالم کو سزا دیں گے تو اس میں وہ سارے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے سزا میں، یعنی بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی اللہ پاک عذاب میں دھر لیں گے۔ ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں
کہ میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس آیت میں کس طرح کریں گے، یعنی اس آیت کو سرسری پڑھنے سے جو اشکال پیش آتا ہے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ حضرت ابو ثعلبہ نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے عرض کی ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ابو ثعلبہ نے فرمایا کہ سن بخدا تو نے اس آیت کے بارے میں اچھی طرح واقف ہی سے سوال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو ایسی بخیلی کو جس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور ایسی خواہش کو جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اور ایسی دنیا کو جسے ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر اترا رہا ہے، تو پھر خاص اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اور عوام کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے آگے یقیناً ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ اس میں دین پر جمنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح ہو جائے گا۔ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے ایسے 50 آدمیوں کے ثواب کے بقدر ثواب ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرتے ہوں گے۔ حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ بن ابی حکیم کے علاوہ دوسرے استاذ نے مجھے اس حدیث میں ایک مضمون تھوڑا سا زائد بھی بیان کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے مراد کیا ہے، یعنی صحابہ میں سے 50 آدمیوں کا اجر یا اس زمانے کے 50 آدمیوں کا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کی جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کے بعد علیکم انفسکم کا نمبر آتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اصلاح حال کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی قوم کی اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور یہ سمجھ میں آنے لگ جائے کہ یہ لوگ اصلاح کے قابل نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔